بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، تیمم کا ٹاپک جاری ہے تو اس کے متعلق چند ایک سوال ہیں، پھر ان کا جوابات ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا تاکہ آپ کو تیمم کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی حاصل ہو جائے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ تیمم کب جائز ہو جاتا ہے اور تیمم کے لیے عذر کیا ہے؟ تو تیمم یاد رکھنا اس وقت جائز ہو جائے گا جب آپ پانی سے 2 میل کی مسافت پر ہوں، یعنی پانی سے 2 میل دور ہوں۔ اگر آپ مسافر ہیں، سفر کی حالت میں ہیں، تو جس سائٹ پر آپ سفر کر رہے ہیں اس سائٹ پر آپ کے لیے 2 میل ضرور ہوں گے، یعنی 2 میل کی مسافت ہو، اور دائیں بائیں اور پیچھے 1 میل کی مسافت ضروری ہے، کیونکہ دائیں بائیں آپ سفر کریں گے یا پیچھے جائیں گے تو آتے اور جاتے ہوئے آپ کو 2 میل ویسے ہو جائیں گے، اور جس سائٹ پر آپ سفر کر رہے ہیں تو وہاں آپ ان کے لیے 2 میل کی مسافت یہ شرط ہے، اتنا پانی دور ہو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اس کا عذر کیا ہے؟ تیمم کا ایک عذر تو یہی ہو گیا مسافت، کہ پانی نہیں ہے 2 میل کی مسافت پر۔ باقی دیگر عذر یہ ہیں کہ بیماری کی صورت میں، یا بہت زیادہ سخت سردی ہے کہ ماہر طبیب یا تجربے سے آپ کو یہ بات ثابت ہو، کوئی ماہر حکیم طبیب یہ کہے کسی مریض کو کہ اگر آپ وضو کریں گے، یعنی پانی کو ہاتھ لگائیں گے، پانی استعمال کریں گے تو آپ کی جان کا خطرہ ہے، یا مرض کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے جس سے آپ کی جان جا سکتی ہے، یا آپ کا کوئی عضو وغیرہ یہ جا سکتا ہے، تو اس صورت میں آپ پھر بھی تیمم کر سکتے ہیں، اگرچہ آپ سفر میں بھی نہ ہوں، شہر کے اندر بھی کیوں نہ بیٹھے ہوں، تو اس صورت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ تیمم کے بارے میں ہے کہ تیمم پاک مٹی سے کیا جائے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مٹی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ مٹی کو ناپاک آپ نہ سمجھیں۔ ویسے ساری مٹی پاک ہے جب تک وہاں کوئی نجاست وغیرہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، یا وہاں کے بعد نجاست نہیں ہے، یا نجاست کا رنگ بھی نظر نہیں آ رہا، یا نجاست کی بو وغیرہ یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی، نہ اس کا رنگ نظر آ رہا ہے نجاست کا، نہ اس کی بو ہے، تو نہ ہی آپ کو نجاست وہاں پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوگی تو آپ اس مٹی کو پاک تصور کریں گے، اس کے اوپر آپ تیمم کر لیں گے۔ ہاں، اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ مٹی ناپاک ہے تو پھر آپ اس پر تیمم نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن کے اندر حکم ہوا ہے کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو، کہ جب تم پانی نہ پاؤ جو خوب پاک مٹی اس سے تیمم کرو۔ تو پھر اس کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ مٹی ناپاک ہے؟ یقین طور پر وہ اس صورت میں کہ یا تو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں نجاست کو، کہ وہ نجاست تو اس مٹی کے ساتھ مل گئی ہے، یا کوئی نیک متقی پرہیزگار جو جھوٹ نہ بولتا وہ آدمی آپ کو بتا دے کہ یہ مٹی ناپاک ہے، یہاں تیمم نہ کریں، تو پھر وہ مٹی ناپاک ہوگی۔ بصورت دیگر جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ مٹی پاک ہے یا ناپاک ہے، نہ ہی آپ اس کے اندر کوئی رنگ دیکھ رہے ہیں، کوئی بو دیکھ رہے ہیں، نہ ہی اس کو کلر وغیرہ ہے، نہ کوئی نجاست ظاہر طور پڑی ہوئی ہے، تو آپ اس کو پاک ہی تصور کریں گے اور اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ کن چیزوں سے تیمم کیا جائے، کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ اصول شرع یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہو اس سے تیمم جائز ہے۔ ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہو اس سے تیمم جائز ہے۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چیز زمین کی جنس سے ہے؟ اس کے لیے آسان سا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، کہ ہر وہ چیز جس کو آگ نہ جلائے، آگ کے اندر اس کو جلایا جائے پھر بھی وہ آگ میں نہ جلے، یعنی کلر وغیرہ تو تبدیل ہو جائے گا لیکن جلے گی نہیں،
تو وہ زمین کی جنس سے تصور کی جائے گی. مثلا مٹی ہے، ریت ہے، اسی طرح سنگ مرمر ہے، پتھر وغیرہ ہیں، تو یہ ساری زمین کی جنس میں ہوں گے کیونکہ ان کو آگ نہیں جلاتی. تو آپ ان تمام اشیاء سے تیمم کر سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھنے کہ اگر آپ تو پتھر وغیرہ سے تیمم کر رہے ہیں، سنگ مرمر سے، تو احناف کے نزدیک اس پتھر کے اوپر گرد و غبار کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یاد رکھنا کہ مٹی پڑی ہو پھر تیمم کریں گے، تو احناف کے نزدیک پتھر کے اوپر یا مرمر پر گرد و غبار کا ہونا بھی یہ ضروری اور شرط نہیں ہے. آپ اس پتھر کے اوپر تیمم کر سکتے ہیں. جو لوگ زیادہ تر جہازوں میں سفر کرتے رہتے ہیں، پانی سے پھر دور ہوتے ہیں، راستے میں نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو وہ اپنے پاس کوئی پاک پتھر رکھ لیں. تو جب نماز کا وقت آ جائے آپ اس پتھر کے اوپر تیمم کر کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ مریض کے لیے تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ کہ مریض ایسا ہو جس کی ہڈی وغیرہ ٹوٹی ہوئی ہو اور ڈاکٹر نے حرکت کرنے سے بھی منع کیا ہے، تو اس کی نماز اور وضو کا حکم کیا ہے، اور اس کے تیمم کا پھر طریقہ کیا ہے جو حرکت بھی نہیں کر سکتا. تو یاد رکھیں، ایسا مریض جس کو ڈاکٹر نے حرکت کرنے سے منع کیا ہے اور پانی کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے، تو یہ اس کے لیے عرض ہے. کسی ماہر طبیب نے ایسا کہا ہو تو پھر یہ اس کے لیے عذر ثابت ہو جائے گا. تو وہ پاک مٹی کے ساتھ یا مٹی کی کسی جنس کے ساتھ وہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے. جب ڈاکٹر نے حرکت سے بھی منع کر دیا ہے تو بغیر کسی حرکت کے وہ اشاروں سے بھی شریعت نے گنجائش رکھی ہے، وسعت رکھی ہے. ہمارے دین کے اندر سختی نہیں ہے، وسعت ہے. تو وہیں بیٹھ کر اشاروں کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے. اشاروں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کس نیت سے نماز ادا کر رہا ہے، تو وہ اسی کو ہی قبول فرما لے گا. تیمم کا طریقہ ہر آدمی کے لیے ایک ہی جیسا، چاہے مریض ہو یا غیر مریض ہو. تو پاک مٹی کے ساتھ یا اس طرح کی کسی زمین کی جنس سے آپ تیمم کر رہے ہیں تو نیت کریں. سب سے پہلے نیت کے بعد طہارت کی میں نیت کر رہا ہوں، مطلق طہارت کاملہ. پھر ایک ضرب آپ زمین پر یا مٹی پر لگائیں، پھر اس ایک ضرب سے اپنے پورے چہرے کا اس طرح مسح کر لیں، پورے چہرے کو گھیر لیں، سر کے بالوں سے لے کر نیچے تھوڑے کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. پھر دوبارہ زمین کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھ لیں، ہاتھوں کو کھول کر. پھر اس طرح پہلے دائیں ہاتھ کا کونی سمیت مسح کر لیں، پھر اس طرح بائیں ہاتھ کا کونی سمیت آپ مسح کر لیں. تو آپ کا اس طرح تیمم مکمل ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ اس سے نماز، روزہ، سب تمام عبادت کے جتنے بھی امور ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور ایک سوال یہ ہے کہ ایک تیمم سے کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ ایک تیمم سے کتنی نمازیں ادا کر سکتے ہیں. تو آپ ایک تیمم سے جتنی چاہیں، آپ کے اوپر جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، آپ اسے ادا کر سکتے ہیں. نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں. جب تک آپ کا عذر ختم نہیں ہوتا تو آپ کا یہ تیمم باقی رہے گا. ہاں، کوئی اگر نواقض وضو چیز لاحق ہو گئی جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا. یا ایسا آدمی جس کے پاس پانی آ گیا ہے، جس کا عذر یہ تھا کہ پانی نہیں تھا 2 میل کی مسافت پر، اگر پانی آ گیا تو اس کا تیمم آٹومیٹک یہ ٹوٹ جائے گا. بصورت دیگر آپ اس ایک ہی تیمم سے جتنے بھی فرائض ادا کرنا چاہیں وہ فرائض بھی ادا کر سکتے ہیں. سنتے ہیں، نوافل، واجبات جو بھی ادا کرنا چاہیں آپ ایک تیمم سے ادا کر سکتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ احتلام وغیرہ ہو جائے تو پھر تیمم کرنے سے غسل بھی ہو جائے گا اور وضو بھی ہو جائے گا؟ تو جی ہاں، اسے کہتے ہیں غسل جنابت. کہ جب بندے کو احتلام آ جائے یا اپنے گھر والی سے ہم بستر ہوا تو اس سے بندہ جنوبی ہو جاتا ہے، غسل جنابت اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. جب اس کے پاس پانی 2 میل کی مسافت پر نہیں ہے یا شرعی مریض ہے، عذر ہے اس کے پاس، تو پھر جب وہ یہ تیمم کرے گا تو یہ تیمم اس کو مکمل طہارت کاملہ کا فائدہ دے گا. یعنی اس کا غسل بھی ایسے ہو جائے گا، اس کا وضو بھی ہو جائے گا. یاد رکھنا.
Subscribe to MHQ Islamic World and press the bell icon.